بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم الشان اللہ رب العالمین کا لازوال اور بے مثال تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان قرآن عظیم الشان سے والہانہ محبت کرتے اور یہی محبت ہے کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں، مسلمان قرآن کی محفل قرات میں شرکت کرتے ہیں، مسلمان قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، قرآن کی تفسیرات لکھتے اور پڑھتے ہیں، اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ مسلمان تراویح میں پورے رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ ہم اپنی اس گفتگو میں قرآن کے مضامین مختصر انداز میں بیان کریں گے تاکہ مسلمان جو تراویح میں قرآن عظیم الشان کو سنتے ہیں انہیں معلوم ہو کہ انہوں نے تراویح میں کیا سنا اور قرآن کے یہ مضامین کیا کہتے ہیں۔ پہلی تراویح میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی۔ فاتحہ جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے، یعنی کھولنے والی۔ اس کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جس سورہ پر ہماری نظر پڑتی ہے وہ الفاتحہ ہے۔ اس کو اساس القرآن اور القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان میں جو بنیادی عقائد بندہ مومن کے لیے بیان کیے گئے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت کا بیان اس سورہ میں ہے، اسی لیے اسے دباچہ قرآن بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، اس لیے کہ وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جائیں۔ مسلمان ہر نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس کو سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ واحد قرآن کی سورہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کی گئی۔ اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اس کے دیگر اور بھی کئی نام ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز مقبول نہ رہی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کا دباچہ ہے۔ اس کے بعد قرآن کی سب سے طویل اور لمبی سورت البقرہ ہے۔ البقرہ سے مراد ہے گائے۔ اس میں گائے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا یہ نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ نام ہے، عنوان نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سورہ میں گائے کی اقسام پر، اس کی نسلوں پر، اس کی عمروں پر بحث ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف گائے کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سورہ میں جو گائے کا تذکرہ آیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کے بھتیجے نے اس کی دولت اور مال کی وجہ سے قتل کیا اور رات کے اندھیرے میں اسے اٹھا کر ایک دوسرے شخص کے دروازے پر پھینک آیا، اور جب صبح ہوئی تو دعویٰ کر دیا کہ اس دوسرے شخص نے اس کے چچا کو قتل کیا ہے۔ لوگوں کے درمیان تنازعہ پیدا ہوا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کے لوگوں کو کہیں کہ وہ گائے کو ذبح کریں اور اس کا گوشت مقتول کو ماریں۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ جب مقتول کو گوشت مارا گیا تو وہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کے بارے میں بتا دیا۔ اس کی حکمت یہ ہے، یہ گائے کے بارے میں جو یہ آیا کہ اسے ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت مارا جائے، اس کی 2 حکمتیں مفسرین نے خاص طور پر بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اس وقت ایسے لوگ بھی تھے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر شک کرتے تھے، لہٰذا قاتل جب دوبارہ زندہ ہوا
تو ان کو بھی یقین حاصل ہوا کہ انسان جب مر جائے گا اس کو دوبارہ بھی آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ مصر میں مصریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گائے کو مقدس سمجھنے لگے تھے اور اس سے محبت کرنے لگے تھے، لہٰذا گائے کو ذبح کر کے اس کی اہانت کی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ اس میں تقدیس کی ایسی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ قرآن عظیم الشان کی یہ سورہ البقرہ اصل میں مدنی صورت ہے اور اس کا بیشتر حصہ اس وقت نازل ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ اسی لیے اس سورہ میں تمدن، سیاست، تعلیم، معاملات، معیشت، تجارت سب کچھ کا بیان ہے، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پر مسلمانوں کی ایک مختصر سی چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی۔ اس ریاست میں جیسے جیسے مسلمانوں کو معاملات درپیش ہوتے رہے، قرآن عظیم الشان کی یہ صورت نازل ہوتی رہی۔ مسلمان مکہ میں تھے، وہاں پر مشرکین تھے، لیکن جب مسلمان مدینہ میں آ گئے تو یہاں پر اصل میں 3 گروہ بن گئے۔ اس سورہ میں آغاز ہی میں تینوں گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ ہے مومنین کا، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ اہل کتاب کا، یہودیوں کا، جو اپنے آپ کو اہل دین کہتے تھے لیکن دراصل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر کاربند تھے۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا اور وہ تھا منافقین کا گروہ۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا اور 13 آیات اس سورہ کی ان کے تذکرے پر مبنی اتاری اور مسلمانوں کو بتایا کہ ایسے ہر عمل سے بچنا چاہیے کہ جس سے بندہ مومن کا ایمان خطرے میں رہے۔ اس سورہ میں قصہ آدم و ابلیس بھی بیان کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں ملائکہ سے مکالمے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ فرشتے جن کو کوئی اختیار حاصل نہیں، ان کا تذکرہ بھی ہوا۔ پھر 2 اور مخلوقات کا تذکرہ ہوا، ایک جن اور دوسرے انسان۔ یہ وہ 2 ہیں جن کو اختیار حاصل ہے، لیکن بندہ مومن کو اس قصے سے یہ سمجھانا مطلوب ہے کہ بندہ مومن کو شیطان اور اس کی ذریت کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ آدم اور ابلیس میں فرق کیا ہے، کہ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی سرزد ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے روکا، لیکن انہوں نے کھا لیا۔ اور ایک غلطی ابلیس سے سرزد ہوئی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور ندامت کا اظہار کیا، اور شیطان اس سے بھی غلطی سرزد ہوئی کہ اس نے رب العالمین کے حکم کو توڑا، لیکن وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا، اس لیے وہ رجیم اور مردود کہلایا۔ اس سورہ میں بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو انعامات کیے، اس سورہ میں ان انعامات کا بھی تذکرہ کیا۔ ان کو جو دنیا پر فضیلت دی اس کا بھی تذکرہ کیا، لیکن انہوں نے رب العالمین کی نافرمانی کی اور دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے۔ بنی اسرائیل سب سے زیادہ انبیاء اللہ رب العالمین نے اسی قوم میں بھیجے۔ اس قوم کو یہ انعام دیا کہ ان کے لیے من اور سلوہ اللہ رب العالمین کے پاس سے رزق آتا تھا۔ ان پر سایہ خود بادل رب کے حکم سے کرتے تھے۔ ان کے لیے سمندر میں راستہ بن گیا تھا۔ ان کو اللہ رب العالمین نے شیطان کے شر اور اس کے فساد سے نجات دی تھی، لیکن یہ وہ پھسڈی قوم ثابت ہوئے
کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کی نافرمانی کی اور انبیاء کو ناحق تکالیف پہنچائی، نہ صرف یہ بلکہ نعمتوں پر ناشکری کی اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو توڑا۔ بنی اسرائیل سے کا تذکرہ اس لیے بھی کیا گیا کہ یہودیوں کو یاد دلایا جائے کہ انہوں نے کس طرح رب العالمین کی نافرمانی کی ہے اور اب انہیں فرما برداری کی طرف آ جانا چاہیے۔ اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر آنے والی آزمائشوں کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں بے شمار تکالیف اور آزمائشیں برداشت کیں اور سب میں ثابت قدم رہے۔ ان کے گھر والوں نے ان کی مخالفت کی، حکمران وقت نے ان کی مخالفت کی، ان کی قوم نے اٹھا کر ان کو آگ میں ڈال دیا، ان کو جلا وطنی پر مجبور کر دیا، ان کو اپنے بچے راہ خدا میں بے آب و گیا بیابان میں چھوڑنا پڑے، انہیں اپنے بچے کو ذبح کرنے والی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ قرآن عظیم الشان میں ان کا تذکرہ، سورہ بقرہ میں ان کا تذکرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو بھی تا قیامت مقام اور رتبے سے سرفراز فرمایا۔ اس سورہ میں تحویل قبلہ کا بھی تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اس صورت میں نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا رخ قبلہ اول کی طرف بھی ہوتا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تو آپ کے لیے ممکن نہ رہا کہ دونوں کی طرف منہ کریں، اس لیے کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ اول آپ کی شمال کی جانب تھا، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی چاہت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لہٰذا 16 یا 17 ماہ بعد اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا حکم سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے آغاز میں نازل فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور اس میں ایک اشارہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ کہ انہیں دنیا کی امامت سے اور دنیا کی قیادت سے ہٹا دیا گیا اور اس امامت اور قیادت پر مسلمانوں کو فائز کر دیا گیا۔ اس سورہ میں جہاد کا، قتال کا، راہ خدا میں صبر اور ثبات کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ پہلی تراویح ہے۔ قرآن کے اور تراویح کے باقی مضامین